کہتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جبراً کسی پہ اپنا دین مسلط کریں. یہ تو کسی انسان کا ذاتی رویہ ہو سکتا ہے، کسی اسکالر کی ذاتی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسلام کی تشریح نہیں ہے کہ آپ نان مسلم کو جو ہے نا وہ اس طرح سے فورسلی اپنا نظریہ ان پہ امپلیمنٹ کریں. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان. نان مسلم کو اپنے قریب لانا ہے تو اپنے کردار کو نکھارنا. اسی جگہ میں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھا تھا کہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی اور لوگوں کی آخرت کی فکر ہے. اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ یورپین کو خوش کریں، مطلب ان کو یہ پریٹینڈ کریں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے دین کے. ہم نے اس نے اخلاق بھی ان کے ساتھ اچھا کر لیا ہے، اور بھی ایسے امپیکٹس ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت ہی بہتر سلوک کیا ہے. ان کو خوش نہیں کرنا بیسیکلی تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو وہ تو ہے. آپ فلسطین کو لے لیں، ایسے ہی انہوں نے کیا کیا، پوری امت مسلمہ خاموش ہے، تو اس کو آپ حسن اخلاق نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ اپنے ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں. اچھا اس میں پھر عصر حاضر کی اگر آپ بات کریں نا اس ٹائم پہ اسلاموفوبیا، تو اس کا میں سمجھوں گا کہ اس کا آغاز 9/11 سے ہوا ہے. تو کاؤنٹر کے ساتھ دور کی بات ہے کہ جنگ کریں ہم یا ان کو جواب دیں. ہمارے نیبر میں جو کنٹری ہے انڈیا، وہاں پہ ایک مسلمان نے صرف اپنی محمد سے محبت ظاہر کی ہے، آئی لو محمد بولا ہے، تو اس پہ انہوں نے ایف آئی آر کی، اس کے خلاف مہم چلائی. تو ہمارے مسلم کنٹریز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے کہ اس کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں یا ایک ٹویٹ کر دیں کہ یار یہ ہمارا بھائی. تو مذہب سے ہٹ کے بھی اگر قانون کی نظر میں بھی دیکھیں تو یہ انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ اچھا یہی تو اسلاموفوبیا ہے. ایسے ہی. السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کا ہوسٹ شجاعت بشارت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ لاؤنج. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، ایجوکیشنسٹ اور انسٹیٹیوٹ کے کوآرڈینیٹر. ان کی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سی خدمات ہیں اور بہت سی سماجی ایکٹیویٹیز میں بھی وہ حصہ رہے ہیں. بنا کسی دیری کے آپ کو ان سے تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم مسٹر توقیر لطیف صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی شو میں ڈیبیٹ لاؤنج. تھینک یو سر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیبیٹ لاؤنج کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے آج یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اور ایک خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں مجھے آج گفتگو کرنے کے لیے آپ نے یہاں بلایا. بہت شکریہ. جیسا کہ سر آپ کی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اور سماجی ایکٹیویٹیز میں بہت سی خدمات ہوئی ہیں اور مختلف ٹاپکس میں آپ کو بحث کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے. تو اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک زیر غور اور زیر بحث ٹاپک ہے جو کہ اسلاموفوبیا. تو اس پہ آپ کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور اپنی رائے دیں. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اس ورڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از فوبیا اور یہ ہوتا کیوں ہے اور یہ اصل میں چیز کیا ہے. پہلے آپ اس کی بتا دیں. جب آپ ورڈ فوبیا استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں، یہ گریک ورڈ فوبوس سے ماخوذ ہے. اب فوبوس کا معنی ہے خوف کے، خوف. اب فوبیا ایسے خوف کو کہتے ہیں جو انسان کا عقلی بنیادوں پہ وہ خوف ہوتا ہے. مطلب وہ یوں کہہ لیں کہ ریئلٹی میں وہ خوف نہیں ہوتا لیکن آئیڈیولوجی میں وہ خوف ہوتا ہے. اب اس کی میں ایک دو ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. لائک بلندی کا خوف ہے. اب ایک بندہ ایکروفوبیا اس کو کہتے ہیں، لائک ایک بندہ ہے وہ بلندی پہ کام کر رہا ہے، اس کو تو بلندی کچھ بھی نہیں کہہ رہی، ایک بندہ دور کھڑے ہو کر ڈر رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایکروفوبیا. ٹھیک ہے، عقلی بنیادوں پہ خوف. اب دوسرا آپ کو میں ایگزامپل دوں، پانی کا خوف ہے جس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ تیر رہا ہے، پانی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن ایک بندہ دور کھڑے ہو کے پانی سے ڈر رہا ہے. اب وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہائیڈروفوبیا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر بات کریں تو یہ فوبیا ایک آپ کے عقلی بنیادوں پہ ڈر اور خوف ہے جو حقیقت میں نہ پایا جائے لیکن آپ کا تصوراتی خیال ہو کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یا اس سے آپ کو خوف آ رہا ہے، یا اس سے آپ کو ڈر آ رہا ہے. تو بیسیکلی فوبیا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے آگے بہت ساری اور بھی فوبیاز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو فوبیا کا جو معنی ہے وہ ڈر اور خوف ہے. تو سر آپ نے پانی کے اور بلندی کے فوبیا کے بارے میں تو بتایا، لیکن یہ تو ڈومیسٹک فوبیا ہوگی، مطلب ایسے ان کو گلوبل لیول پہ اتنا وہ ترجیح نہیں دی جاتی. ترجیح اس فوبیا کو دی جاتی ہے جو کہ ہم ایز اے مسلم ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یار اس کو کیوں اتنا ڈسکس کیا جاتا ہے یا اس کی کرنے کی وجہ کیا، وہ ہے اسلاموفوبیا. اس کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور کیوں ہے؟ اب دیکھیں فوبیا کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ ایک خوف ہوتا ہے. اب یہ اسلاموفوبیا ایک ملقب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ تو اس میں آپ دیکھیں اسلاموفوبیا سے مراد ہے کہ اسلام کا ڈر اور خوف.
اگر اس کی اصطلاحی طور پہ ڈیفینیشن کریں گے تو وہ یوں ہوگی کہ دو طرح سے ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے ڈر اور خوف کہ اسلام جیسے آج سے صدیوں پہلے غالب تھا دوبارہ غالب نہ آ جائے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جی بڑے اگر تعصب میں آپ جائیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ اسلام کے جو نظریات ہیں وہ انسانیت کے خلاف ہیں, اسلام کی تعلیمات انسانیت کے خلاف ہیں, اور اس کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے, اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد ثابت کرنا. تو اس سارے کو, یا دوسرے معنی میں بعض مورخین نے اس کو یہ بھی لکھا ہے کہ اسلاموفوبیا سے مراد اسلام سے نفرت ہے. تو یوں بھی ہے. تو یعنی اسلام سے نفرت کی آڑ میں آ کر اسلام کے اگینسٹ وہ چیزیں بیان کرنا جو حقیقتاً اسلام میں موجود نہیں ہے, اور اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کا اس طرح سے چہرہ سامنے لے کے آنا کہ بھئی یہ اسلام تو ایک ٹیررسٹ مذہب ہے, ٹھیک ہے, اس کے ماننے والے تو ایک ٹیررسٹ ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں. تو یہ چیزیں بیان کرنا اس پورے نظریے کو, اس پورے کلچر کو, اس پوری سوچ کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. تو سر آپ نے بات کی کہ جو ہمیں ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ اسلام ایک اوپر قابض کرنے والا, قبضہ کرنے والا مذہب تسلیم کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ خود کیا ہے. آپ مختلف مسلم کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں, جیسے پاکستان ہے, افغانستان ہے, ایون کہ ٹرکی ہے, اس میں جو یورپین سٹائل ہے اس کو اپنایا جاتا ہے, اور جو ٹیررزم ہے وہ پاکستان افغانستان میں بہت عروج میں. تو یہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ یار ہم اس چیز کو کم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو اپنا امیج, تو خیر جو ہمارا مذہب کا امیج ہے وہ اچھا جائے دوسرے ملک. سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب سے اسلام آیا ہے یا اسلام غالب رہا ہے, آپ عثمانیہ سلطنت لے لیں یا اس سے پہلے کی جو بھی چیزیں ہیں, تو اسلام غالب رہا ہے. تقریباً 800 سال تک اسلام کا غلبہ رہا ہے پوری دنیا میں. اب سلطنت عثمانیہ کی بات کر لیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کا ایک پیک ٹائم رہا ہے جو آپ کا. اب اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے دیگر مذاہب نے سوچا کہ اس کو کیسے ڈیمیج کیا جائے, تو وہ اسلام کے نظریات کی غلط تشریحات کرنا شروع ہوا. پہلی تو بات یہ تھی کہ اسلام کو غلط طریقے سے پریٹینڈ کیا گیا, اسلام کو غلط طریقے سے اس کا چہرہ دکھایا گیا, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ اسلام اس ٹائپ کا. اب اس کے پیچھے بہت ساری ایک اورینٹلسٹ کی پوری اس کے پیچھے تحریک ہے, یعنی مستشرقین. یہ 18ویں صدی کی ایجاد ہے, پیداوار ہے آپ کی اورینٹلسٹ کی تحریک, ٹھیک ہے. اس کا کام صرف ایک ہی ہے, اسلام پہ ریسرچ کرنا, اسلام کے ویک پہلوؤں کو سامنے لے کے آنا اور اصل پہلو کو چھپا دینا, ٹھیک ہے. اسلام کے بہت سی ایسی احادیث اور آیات ہیں جو آپس میں تعارض رکھتی ہیں, ایک آیت میں اور حکم ہے, دوسری میں اور ہے. علماء نے اس کی تطبیق کی ہے, لیکن اورینٹلسٹ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن تو خود آپس میں میچ نہیں کر رہا. اسی طرح حدیث کو کہتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ شروع ہوا ہے تقریباً 300 سال 250 سال پہلے یہ کام شروع ہوا. اب یہ بڑھتے بڑھتے پھر اس نہج پہ آ گیا کہ یہ اوورال اسلاموفوبیا کا نام سے اس کو چلایا جانے لگا, اور دیگر لوگ. اب اس میں آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ ہماری خامیاں ہیں یا وہ بات بعد میں آتی ہے, وہ بالکل ہے. مطلب عام لوگوں نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اپنے غلط ایکٹ کی وجہ سے اور غلط کردار کی وجہ سے اس چیز کو پروموٹ تو کیا ہے, لیکن اصل میں اس کا آغاز نان مسلم نے کیا ہے کرٹیسائز کرنے کے لیے اسلام. لیکن سر یہ ہے کہ ہم ایز مسلم یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم دوسروں پہ اپنا مذہب بالکل اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بنایا کہ اسلام مشکل ہے, لیکن اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے, اس کو اپنانے کے لیے بہت یہ اتنی مشکل ہے ہی نہیں چیزیں. لیکن ہم نے دوسروں کو یہی پریٹینڈ کرایا کہ یار یہ مشکل ہے, اس میں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ باؤنڈریز ہیں اور ہر باؤنڈری میں رہنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, اسلام نے اجازت دی ہے کچھ حد تک, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ حد بھی پیچھے کھینچ دی ہم نے کہ یار بہت ہی کنجسٹڈ کر لیے. اس میں اگر بات کی جائے تو اسلام کی ایک بڑے معروف آپ سمجھ لیں کہ قانون ہے, اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی ریاست میں یہودی بھی رہتے تھے, ٹھیک ہے, دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جبراً کسی پہ اپنا دین مسلط کریں. یہ تو کسی انسان کا ذاتی رویہ ہو سکتا ہے, کسی اسکالر کی ذاتی تشریح ہو سکتی ہے, لیکن یہ اسلام کی تشریح نہیں ہے کہ آپ نان مسلم کو جو ہے نا وہ اس طرح سے فورسلی اپنا نظریہ ان پہ امپلیمنٹ کروائیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات. اسلام کی تعلیمات کا آگے ہم دیکھیں گے کہ اسلاموفوبیا میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں. اوکے, چلیں اب آگے چلتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی یہ کہ جو یورپین ہیں وہ ہمارے اسلام کے بارے میں تو یہی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ٹیررزم پروموٹ کرتی ہے,
اس کو باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں, مطلب کلچر نہیں ہے ایسا کہ یورپین, اب ٹرکی میں کچھ ہار ہے, عرب میں بھی ملک میں ایسا آ رہا ہے کہ یار وہاں پہ بھی یورپین سٹائل آ رہا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ پاکستان پہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ویسا کلچر آئے اور ہم ایزیلی اس پہ ٹیک اوور کر سکیں, لیکن ہم نے ایسی امیج کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ان کے کلچر کے مطابق بھی چلے اور وہ بھی اس طرف آنے کی کوشش کریں. دیکھو اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے, جب تک ہم باتوں سے یہ باتیں کرتے رہیں گے تو نہ تو وہ ہمارے قریب آئیں گے نہ وہ ہماری بات مانیں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے, جب ہم پریکٹیکلی پرفارم کریں گے, علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, آپ نے کہا تھا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ایسے ہی, ہو جائے. بالکل ایسے ہی. تو بیسیکلی تو ہم نے اگر یورپین کنٹریز کو اپنے قریب لانا ہے, اگر نان مسلم کو اپنے قریب لانا ہے تو اپنے کردار کو نکھارنا. کردار بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ نے یا کسی ایک پرسن نے نہیں کرنا ہوگا. لائک ہم کہیں جی گورنمنٹ اپنے آپ کو کردار کو نکھارے یا وہ بہتر ہو, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر فرد نے اس چیز کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. آپ اتنے انڈیویجولی کرنا پڑے گا, آپ اتنے اچھے سے پرفارم کریں, اتنے اچھے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں کہ لوگ خود آپ کے نظریے کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن یہاں پہ معاملات اپوزٹ چل رہے ہیں. لائک ہر بندہ دوسرے پہ گفتگو کے ذریعے اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے, بالکل ایسے ہی, اپنے آپ پہ نہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ کسی جگہ میں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھا تھا کہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی اور لوگوں کی آخرت کی فکر ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا یہ کہ نماز خود پڑھنی ہے, دوسروں کو بتانا ہے کہ میں پڑھ گئی ہوں, تم نے کیوں نہیں پڑھی. اچھا, بعض اوقات تو یہ تو چلے آپ کی ایک حسن ظن ہے کہ خود پڑھنی ہے, بعض اوقات خود بھی نہیں پڑھتے. ایسے ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ پڑھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح تبلیغ کرتے ہیں, آپ اچھا کام کریں, آپ یہ کریں, آپ نے کیا کیا. بھائی آپ کو اس سے غرض تو نہیں ہے نا, آپ نے اپنا حساب دینا. تو سب سے پہلے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یورپین ممالک, یورپین کنٹریز یا نان مسلم یا کوئی بھی شخص ہمارے قریب آئے, اسلام کے قریب آئے, تو اس میں ہم نے اپنے کردار کو نکھارنا, حسن اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا حسن اخلاق بہتر کرنا چاہیے, لیکن آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کے جو اٹیک ہوئے 9/11 کی مثال ہے, اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ یورپین کو خوش کریں, مطلب ان کو یہ پریٹینڈ کریں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہمارے دین کے. ہم نے حسن اخلاق بھی ان کے ساتھ اچھا کر لیا ہے, اور بھی ایسے امپیکٹس ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت ہی بہتر سلوک کیا ہے. ہم نے انہیں پریٹینڈ نہیں کرایا, حالانکہ ہمارا اس سے تعلق ہے بھی نہیں, لیکن ان کے نظر میں ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمیں ٹیررسٹ کی جو برانچ ہے وہی مانتی ہے. ایسے ہی. اس میں ایک چیز تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے کوشچن سے کہ ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا, بیسیکلی تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو وہ تو ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے نا کہ آپ نے کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے. اب نو ڈاؤٹ ہم نے نان مسلم کے ساتھ اپنا اخلاق تو اچھا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ بہت اچھا, لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی کمزوری ان کے سامنے شو نہیں کرنا. مطلب ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ میرا اخلاق اچھا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈینری فری ہو رہے اور میں آگے سے خاموش ہوں. ایسے ہی. تو ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں, بالخصوص اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں. لائک ابھی آپ فلسطین کو لے لیں, انہوں نے کیا کیا, پوری امت مسلمہ خاموش ہے, تو اس کو آپ حسن اخلاق نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ اپنے ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے یوں سمجھیں کہ ڈیسیژن پاور کی آپ کے اندر کمی ہے, ایبلٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتفاق نہیں ہے آپ کے مسلم کنٹریز کے اندر, ٹھیک ہے, اور آپ نان مسلم کو جواب نہیں دے سکتے. ہمیں سیرت النبی سے یہ تعلیمات نہیں ملتی کہ آپ اتنا حسن اخلاق کریں کہ وہ آپ کو آ کے تو حملہ کر دے اور آپ کی ریاست کو تباہ کر دے, اور آپ آگے سے حسن اخلاق دکھائیں. حسن اخلاق کی ایک لمٹ ہے, ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, جان روسو نے آزادی کی تعریف یہ کی تھی, اس نے کہا تھا کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. جب دوسرے کی آزادی شروع ہو جائے اور آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ بھی آزاد ہیں, ہم لوگ بھی آزاد ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. اب 9/11 کی آپ نے بات کی ہے, تو 9/11 انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن پہ خود حملہ کروا کے الزام دیا افغانستان کو, اور اس کا نتیجتاً اصل میں پیچھے یہ ساری اسلاموفوبیا تھا. اسلام کو لوگوں کی نظروں میں یہ شو کروانا تھا کہ یہ اسلام بڑا ٹیررسٹ مذہب ہے, اور انہوں نے اس طرح سے حملہ کیا. اچھا, اس میں پھر عصر حاضر کی اگر آپ بات کریں نا اس ٹائم پہ اسلاموفوبیا, تو اس کا میں سمجھوں گا کہ اس کا آغاز 9/11 سے ہی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد ہی معاملات, اس کے بعد آپ کے دیکھیں دہشت گردی کا ایک ٹیگ لگ گیا اسلام پہ, اور اصل میں شاعر اسلام یعنی
آپ کی جو سنت رسول داری امامہ شریف اور ان چیزوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی ہے. تو اس کے بعد یہ سارے معاملات شروع. تو ہمیں اخلاق دکھانا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اپنے حقوق کے لیے بھی ہم نے آگے سے نہ صرف آواز اٹھانا ہوگی بلکہ ان کو ایک اچھا خاصا جواب دینا ہوگا تاکہ اس کے بعد کاؤنٹر کرنا, تاکہ اس کے بعد وہ ایسی جرأت نہ کر سکیں کہ وہ دوبارہ اسلام پہ حملہ کریں. لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم اسی اخلاق کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھ سکے, اور ہمارے تمام مذاہب تمام جو کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, مسلمان کنٹریز کو یہ انہیں جی امن کے ساتھ معاملات ہیں. تو امن ایک حد تک ہے, آپ ڈیفینسو وار کر سکتے ہیں. ویسے ہی آپ فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے, فلسطین میں دیکھیں بچوں کے ساتھ, ابھی آپ اگر یہ اسموتھ فلوٹیلا کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا تھا, کوئی بم تو نہیں لے کے جا رہے تھے, اسلحہ تو نہیں لے کے جا رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ ایڈز جا رہی تھی, وہ فوڈ جا رہی تھی ان کے لیے, کھانا تھا, راشن تھا, اب وہ بھی ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا. اب مجھے بتائیں دہشت گرد کون ہوا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے, ایک چھوٹے بچے تک آپ کھانا نہیں پہنچنے دے رہے. بالکل ایسے ہی, یا تو ہم اسلحہ لے کے جا رہے ہوتے پھر بھی چلے, آپ کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ معاملات سارے وہ کر رہے ہیں, ظلم وہ کر رہے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ شور ڈال کے ٹیگ سارا اسلام پہ آگے کہ یار اسلام ایسا ہے, مسلم کنٹریز ایسی ہیں, بالکل ایسے ہی. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہماری خاموشی ہے, اور ہمارا کاؤنٹر نہ کرنا, اور ہمارا یہ کہ امن ہے, دین امن کا ساتھ دے رہا ہے, لیکن دین کی باؤنڈریز ہیں کہ آپ جواب دے سکتے ہیں, ڈیفینسو وار آپ کر سکتے ہیں. جتنے غزوات ہوئے وہ کیا تھا, وہ ڈیفینسو وار تھی, ٹھیک ہے, اپنے مذہب کو, اپنی ریاست کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا. جیسا کہ سر آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو امن کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے کیونکہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. تو کاؤنٹر کے ساتھ دور کی بات ہے کہ جنگ کریں ہم یا ان کو جواب دیں. ہمارے نیبر میں جو کنٹری ہے انڈیا, وہاں پہ ایک مسلمان نے صرف اپنی محمد سے محبت ظاہر کی ہے, آئی لو محمد بولا ہے, تو اس پہ انہوں نے ایف آئی آر کی, اس کے خلاف مہم چلائی. تو ہمارے مسلم کنٹریز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ایبلٹی نہیں ہے کہ اس کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں یا ایک ٹویٹ کر دیں کہ یار یہ ہمارا بھائی ہے, اس نے صرف اپنا ایمان شو کیا کہ محمد سے کتنی محبت ہے, لیکن بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف, پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہو اور کوئی بھی مذہب ہو, ایک تو سادہ سا جو قانون ہے یا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے نظریات تک اس پہ عمل درآمد کرنے سے نہیں روک سکتے. بالکل ایسے ہی. لائک اگر یہاں پہ آپ پاکستان کے اندر مندر ہیں, لوگ عبادت کرتے ہیں, چرچ ہیں, لوگ عبادت کرتے ہیں, ہم روک نہیں سکتے, مائنورٹیز کے حقوق ہوتے ہیں. اور انڈیا کے اندر تو بالخصوص پاکستان سے زیادہ مسلم آبادی وہاں پہ ہے, تقریباً 28 کروڑ کے قریب مسلمان آبادی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک شخص اگر آپ کے نظریات کے اندر مداخلت نہیں کر رہا, آپ کو تنگ نہیں کر رہا, اپنے نظریات کو وہ فالو کر رہا ہے, تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ تو مذہب سے ہٹ کے بھی اگر قانون کی نظر میں بھی دیکھیں تو یہ انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. تو یہ آپ, اچھا یہی تو اسلامو فوبیا ہے, کیا اسلام سے ڈر ہے, اسلام سے خطرہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو خطرہ ہے, آپ کی تعلیمات سے خطرہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کہیں یہ, اور یہ میں نے کچھ دیر پہلے جو اورینٹلسٹ کی بات کی ہے تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کی قرآن سے محبت کو ختم کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کو ختم کیا جائے, اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اگر انہوں نے اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کی ہے, ہاں آپ ایف آئی آر تب کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے مذہب میں آ کے آپ کے مذہب کے نظریات کو ڈیمیج کرے, وہ آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑ رہا, ہاں وہ آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑ رہا, تو آپ کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کے مذہب کو چھیڑیں, ٹھیک ہے. یہ اگر مسلمانوں, اگر پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرسچنس کے اگینسٹ کیا جائے یا ہندو کے اگینسٹ, تو ہم اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں, کیونکہ مائنورٹیز کے حقوق ہے, وہ اپنے نظریات کی جو ہے وہ اپنے حد تک, اپنی ذات تک یا اپنے گھر تک, اپنی فیملی تک ان کو وہ فالو کر سکتے ہیں, ان سے ہم منع نہیں کر سکتے. تو یہ انڈیا کی غیر اخلاقی حرکت ہے, ٹھیک ہے. اس پہ تو بالکل ہم نہ صرف ہمیں مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس پہ ہم نے اچھا خاصا اسٹینڈ لینا چاہیے تھا, جو کہ میرے خیال سے نہیں لے سکتے. یہ تو نئی بات نہیں ہے, کافی انڈیا میں چلتا ہے, کشمیر کے ایشوز ہو جائیں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو بنیادی حقوق مسلمانوں سے چھینے جا رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے, نہ ہی مسلم کنٹریز بول رہی ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے انکلوڈنگ پاکستان, اسٹینڈ نہیں لے رہی. چلے خیر, یہ تو نئی بات نہیں ہے, پرانی ہے. تو اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کا جو مسلم ینگسٹرز ہیں پاکستان کے اور دنیا کے جو نوجوان ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ اسلام کو کس طرح فالو کریں, اس طرح فالو کریں کہ دوسرا دیکھے تو وہ انسپائر ہو, نہ کہ ڈرے. دیکھیں
حدیث مبارکہ ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. ایسے ہی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا پورا دین کسی پہ تھوپنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی اس کو کہتے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. ہے. ایسا نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے کتاب کا علم سیکھتے ہیں، ساتھ آپ حکمت سیکھیں. حکمت کیا ہے کہ آپ پہلے کر کے دکھائیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلام جو پھیلا ہے وہ حضور کے حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا. بالکل ایسے ہی ہے. اب پھر بات وہیں پہ آ جائے گی کہ ہم میں سے ہر بندہ، ہر نوجوان سپیچ تو کرنا چاہتا ہے مختلف پہلوؤں پہ، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا، پریکٹیکلی وہ پریکٹس نہیں کرنا چاہتا اسلام کے بانی. اب اس میں اقبال علیہ الرحمہ کی پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ اقبال بڑا ہے اپدیشک، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بننا. تو کردار کا غازی بننا ہے ہمارے نوجوانوں نے. اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا، الٹیمیٹلی سر آپ کا جتنا بڑا دشمن ہے سٹارٹ میں نہیں، کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ آپ سے امپریس ضرور ہوگا. جب وہ آپ سے امپریس ہوگا تو وہ آپ کی مذہب سے امپریس ہوگا اور مذہب کی تعلیمات سے امپریس ہوگا. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس یا ہماری عوام کے پاس کوئی اور طاقت اور پاور نہیں ہے کہ جس سے وہ نان مسلم کو اپنے قریب لا سکے. وہ ایک ہی پاور ہے اور وہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی پاور ہے. تو نوجوانوں کو آج اپنا کردار سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اپنے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے تحمل، صبر، برداشت، ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہوگا. ادروائز ہم یورپین کنٹریز کو اس وقت نہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، اکانومیکلی ہم بہت ویک ہیں مسلم کنٹریز، نہ ہمارے پاس کوئی بہت اچھی پلاننگ ہے، نہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے. تو اس وقت نوجوان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے گورنمنٹ سے آگے جا کے تو وہ کوئی اقدام اٹھائے. تو وہ اپنے لیول پہ انفرادی طور پہ انڈیویجولی وہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر کے اسلام کے قریب حاصل. جیسا کہ توقیر صاحب آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے نوجوان دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، وہ بھی اس پہ عمل کریں اور اسلام کو اس طرح پروموٹ کریں کہ اسلام ایک حسن و اخلاق کا مطلب نہ کہ خوف و خراج کا. توقیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمیں عزت بخشی. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.